کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ کروشل مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور توقع یہی کی جا رہی ہے پاکستانی حکام کی طرف سے کہ جب یہ مذاکرات ختم ہوں گے تو منطقی انجام تک پہنچیں گے اور سٹاف لیول اگریمنٹ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ہو جائے گا. اب شہباز, جب ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بات کریں دو کہ پاکستان ہوپ فل تو ہے کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ اس مالی سال $2 ارب کم ہوگا, تو یقینی طور پر ایک ریلیف تو ہے, بٹ اسٹل وی نیڈ another $4.5 بلین. تو اس کے لیے کیا حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایسا پلان شیئر کیا ہے کہ وہ جو فائنینسنگ گیپ ہے ہم کہاں سے پورا کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ بیٹ کر رہے ہیں. نمبر 1, چائنا سے ان کا خیال ہے کوئی $600 ملین کا دو کمرشل لونز جو ہیں ان کی آئی سی بی سی اور بینک آف چائنا, دو بینکس ہیں, وہاں سے ان کو مل جائے گا. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ والا لون بھی سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد اس کے اوپر چیزیں جو ایڈوانس سٹیج کے اوپر جائیں گی. اس میں دونوں سائڈ اس سٹیج کے اوپر اس کے اوپر بات کر رہی ہیں اور جو چیزیں ابھی سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں. لیکن صرف $600 ملین سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دس ول بی این امپورٹنٹ سپورٹ ٹو پاکستان, اور خاص طور پر کافی لمبے عرصے کے بعد یہ ایڈیشنل پیسہ آ رہا ہے کیونکہ جو کمرشل بینکس ہیں وہ اس وقت پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, فورن کمرشل بینکس. اس کی وجہ یہ کہ جو کریڈٹ ریٹنگ ہے پاکستان کی وہ بہت لو ہے, اور ایک یہ چیز, دوسرا انٹرسٹ ریٹس بہت ہائی ہو گئے ہیں. تو اب ایک ایکسپیکٹیشن یہ بھی کہ گلوبلی اگر آپ کی انٹرسٹ ریٹس کی انوائرمنٹ بہتر ہوتی ہے اور اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ایک پاکستان کا یہ خیال ہے جو انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی بتایا کہ اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو تینوں انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ اگر پاکستان کی ریٹنگ کو امپروو بھی نہیں کرتی تو کم سے کم جو آؤٹ لک ہے اس کو چینج کر دیں گے, جس سے ان کو کافی سپورٹ مل جائے گی. کیا یہ ہو سکتا ہے, کیا یہ نہیں ہوگا, یہ دیکھنے والی بات ہے, کیونکہ یہی والی بات جو تھی وزارت خزانہ انہوں نے جون میں بھی کی تھی, اس کے بعد بھی کی تھی کہ نہیں جب آئی ایم ایف کا نیا پروگرام ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں فورن کمرشل بینکس پیسے دے دیں گے. وہ ہو نہیں رہا ہے. صرف چائنا ہی ایک ایسا ملک ہے جو اس سٹیج کے اوپر سامنے آ رہا ہے اور ان کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے. کریڈٹ ریٹنگز میں صرف یہ ایک ڈٹرمننگ فیکٹر تو ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھنا کہ پاکستان کی ری پیمنٹ کیپیسٹی کتنی ہے, اور کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی, جب آپ کی ریٹنگ امپروو ہو جاتی ہے تو وہ اس چیز کو بھی وائبل بنا دے گی کہ جو یورو بانڈ ہے وہ پاکستان فلوٹ کر سکتا ہے $1.5 ارب کا. تو وداؤٹ ریٹنگ امپروومنٹ, وداؤٹ میجر سپورٹ فرام دی آئی ایم ایف اینڈ دی ورلڈ بینک, یورو بانڈ کرنا بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. انٹرسٹ ریٹ ول بی اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر, اور مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں یہ یورو بانڈ بھی فلوٹ کر سکتے ہیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے گرین بانڈز فلوٹ کرنے کی بات کی تھی, لیکن وہاں پہ بھی کاسٹ کا کوئی خاص ڈفرنس نہیں آ رہا. تو ان کی آ جا کے جو چیز رہ جاتی ہے وہ ان کی رہ جاتی ہے اس کے اوپر امپورٹس کو کب کرو جس حد آپ کر سکتے ہو, پیسہ باہر سے ان کو بڑی مشکل سے مل رہا ہے. ایک اور انہوں نے کوشش کی تھی, چین سے ہم نے پہلے کوئی $4 ارب کا قرضہ لیا ہوا ہے سیف ڈپازٹ میں, ان کا جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج ہے انہوں نے پیسہ پلیس کیا ہوا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس. تو ان کی کوشش تھی کہ وہ جو سیف ڈپازٹس ہیں اس میں کچھ اضافہ ہو جائے. وہاں پہ ان کو فی الحال کوئی ایسا کوئی سکسیس نہیں ملی. یاد رہے نومبر آ چکا ہے, اگلے مہینے پاکستان نے سعودی عرب کا $2 ارب کا قرضہ بھی واپس کرنا ہے. وہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ جو سعودی عربیہ اس کو ریسکیجول کر دے گا. اب $2 ارب وہ ایک ابھی مزید بھی ان کے $2 ارب ہیں, لیکن یہ والا جو $2 ارب ہے یہ پچھلے سال والا ہے. تو یہ رول اوور کی ایکسپیکٹیشن ان کی ہیں, اور آئی ایم ایف کو یہ بتایا گیا کہ یہ رول اوور ہو جائے گا. اور مجھے ذرا نے یہ بتایا کہ اس حوالے سے انہوں نے فارملی جو بھی انہوں نے لکھنا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹو دی سعودی عربین اتھارٹیز, انہوں نے اس کے اوپر بات چیت شروع کر دی. اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو اوور آل جو پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ان کے سال کے رول اوورز ہوں گے وہ کوئی $12.5 ارب کے قریب ہو جائیں گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس میں کون سا وہ بات کی بات ہے, بٹ کریڈٹ ریٹنگ ول بی امپورٹنٹ فیکٹر. اس کے ساتھ ہی کامران اس میں ایک اور بھی چیز تھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چل رہی ہے, گروتھ, اکنامک گروتھ اور مہنگائی. یہ دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں کیونکہ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ پاکستان کا جو فیوچر آؤٹ لک ہے کیسا ہے اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں. اس سال کی جو انہوں نے اسیسمنٹ دی ہے وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو, ہدف تو ہمارا سرکاری طور پر جو ٹارگیٹ ہے وہ 3.5% کا ہے. تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ 3 سے 3.5% اکنامک گروتھ یہ اچیو کر لیں گے اس مالی سال میں. کہاں سے ان کی ایکسپیکٹیشنز آ رہی ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ کاٹن کی فصل اچھی ہوئی ہے, چاول کی فصل اچھی ہوئی ہے, کچھ اور جو مائنر کراپس ہیں اس میں بہتری آئی ہے, جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اگست آنورڈز اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ابھی تک وہ جو ان کا کوئی اوور آل نیگیٹو ہے اس ٹرینڈ اس کا. اور تیسری سروسز میں بھی چونکہ بینک سیکٹر کا پروفٹ بہت زیادہ ہے, کچھ اور بھی چیزیں جس کی ان کی آن بیسس آف دیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب گروتھ آ جائے. بٹ ایک اس کے اندر کیچ ہے, ابھی انہوں نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ پاکستان جو ہے کافی عرصے کے بعد دوبارہ سے ماہی بنیادوں کے اوپر
جی ڈی پی گروتھ نمبر اناؤنس کرنے جا رہا ہے. یہ بھی آئی ایم ایف ہی کی شرط ہے. پہلے ہم سالانہ بنیاد پر اینول آپ کا گروتھ ریٹ آتا ہے. تو اس مہینے ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی, جس میں کوارٹرلی جی ڈی پی گروتھ کے فگرز اناؤنس ہوں گے جولائی سپٹمبر کی پیریڈ کے. تو ایک وہ جو جا کے مئی جون میں آپ کہتے ہیں کیا گروتھ ریٹ. یہ پریکٹس کب سے ہم نے ختم کر دی تھی؟ یہ 2013 میں غالباً سٹارٹ ایک ہی دفعہ سٹارٹ لیا تھا. اچھا. اس وقت اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے, انہوں نے بھی جولائی سپٹمبر کے کوارٹر کے گروتھ ریٹ اراؤنڈ 5% آیا تھا, تو وہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا. لیکن پھر جب اکتوبر دسمبر کا پیریڈ آیا تو اس میں ایک ڈپ آئی, وہ جو گروتھ ریٹ 5 تھا وہ اس سے نیچے چلا گیا, تو پھر وہاں سے انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا تھا. مطلب پولیٹیکلی اگر تو گروتھ ہو رہی ہو تو obviously کوئی بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے لیے آسان ہوتا ہے, دیکھیں جی گرو کر رہے ہیں. لیکن اگر نیگیٹو سائڈ پہ ہے تو پھر کیونکہ ہر چند مہینے کے بعد obviously پھر ایک خبر بنتی ہے. بٹ آئی تھنک فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. آئی تھنک لیکن اس کے اندر جو دوسری چیز امپورٹنٹ ہے, جو پی ڈی ایم نے اپنے دور میں ایک کلیم کیا تھا کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ پچھلے مالی سال میں 0.3% تھا, وہ نمبر بھی ریوائز ہونے جا رہا ہے. نہ صرف وہ جولائی سپٹمبر کا کوارٹرلی گروتھ نمبر دیں گے, جو پچھلے مالی سال کا گروتھ ایسٹیمیٹ ہے اس کو بھی یہ ریوائز کر دیں گے. تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ بھی منفی ہوگا. تو یہ دس ول بی این امپورٹنٹ تھنگ. وین اٹ کمز ٹو انفلیشن, گورنمنٹ ہوپ فل ہے کہ جو انہوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے مہنگائی کا 21%, دے بلیو کہ وہ اس کو اچیو کر لیں گے. ڈو یو تھنک دس از ریئلسٹک اسیسمنٹ؟ دیکھیے پہلے 4 ماہ میں ایوریج انفلیشن ریٹ ہے 28.5%, اور جو اکتوبر کی ریڈنگ آئی ہے وہ 26.9% آئی ہے. جو پیس آف انکریز ان پرائسز ہے وہ کافی حد تک سلو ڈاؤن تو ہو رہا ہے. اب ان کی جو بیٹس ہیں وہ کیا ہے, چونکہ پچھلے مالی سال میں جو ہاف تھا جنوری جون والا, اس میں انفلیشن ریٹ بہت ہائی چلے گئے تھے. 38% ہائیسٹ ریٹ گیا تھا مئی کے اندر, اور اس سے پہلے بھی اس کے آس پاس نمبر چل رہے تھے. چونکہ بیس زیادہ ہے, پیچھے بیس بڑی ہوگی, تو اس کی وجہ اس سال جو بھی انکریز آئے گا اس کا پرسنٹیج ٹرمز میں اس کا امپیکٹ کم آئے گا. حالانکہ مہنگائی ابھی بھی بڑھ رہی ہے. تو وٹ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ نومبر میں تو شاید کوئی میجر ڈپ نہیں آئے گا انفلیشن ریٹ کے اندر. دسمبر اور خاص طور پر جنوری آن ورڈز, چونکہ بیس جہاں پہ انکریز ہو جائے گی, تو پھر ان کا یہ خیال ہے کہ بیس بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے, جو ناظرین آئی ایم ایف کو بتایا گیا ہے وہ تو انہوں نے بتایا ہے کہ 20 سے 22% کے قریب انفلیشن ریٹ اس سال رہنے کی ایکسپیکٹیشن ہے. اور آئی ایم ایف کی جو اسیسمنٹ جولائی میں تھی وہ تقریباً 26% تھی. اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو اسیسمنٹ ہے 26%, کیا آئی ایم ایف اس کو بھی نیچے کرے گا یا نہیں کرے گا. اور اگر یہ اپنی وہ جو ریڈنگ ہے, جو پروجیکشن ہے, آئی ایم ایف نیچے نہیں کرتا, تو پھر یہاں پہ دوسرا جو مسئلہ کھڑا ہوگا وہ شرح سود میں اضافے کے حوالے سے ہوگا. تو پھر آئی ایم ایف کی طرف سے پھر یہ ڈیمانڈ بھی آ سکتی ہے کہ جی پھر آپ کو شرح سود میں اضافہ کرنا پڑے گا. فارورڈ لکنگ ابھی جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ 22% ہیں, لیکن ہمارے پاس جو انیشل اطلاعات آ رہی ہیں, جو آئی ایم ایف کو سینٹرل بینک نے بتایا ہے, وہ کچھ ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی اس مانیٹری پالیسی ایک تو اناؤنس ہوگی دسمبر میں, جس میں شاید ریٹ کٹ ہو, کچھ لوگوں کا خیال ہے. لیکن آئی ایم ایف اس کی جو اسٹیٹ بینک کی ریڈنگ ہے میں بھی اس میں آپ کو ان چینج پالیسی ریٹ رہے. اس میں ایک جو ڈٹرمننگ فیکٹر ہوگا کہ آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے اس کی ڈیٹ کیا ہوگی. اگر یہاں پہ کوئی چیز طے پا جاتی ہے شرح سود بڑھانا ہے انفلیشن ریڈنگ کے مطابق, تو پھر بورڈ کی ڈیٹ بھی میٹر کرے گی. اگلی مانیٹری پالیسی اگر 12 دسمبر کو آتی ہے, تو اگر آئی ایم ایف کا بورڈ اس سے پہلے ہے تو شاید ریٹ کٹ آ جائے, اگر اس کے بعد ہے تو شاید ریٹ کٹ نہ آئے. لیکن جو جنوری کی مانیٹری پالیسی ہوگی اس میں پھر شاید جو ہے اسٹیٹ بینک وہ شرح سود میں کمی کر دے. تو کامران یہ ایک اس کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا کہ اب انفلیشن کی ریٹنگ چونکہ بیس ہائی ہو جائے گی, اس کا امپیکٹ آ جائے گا کم. اچھا, ایک اور بھی اس کے اندر وجہ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شرح سود کیوں اب اسٹیٹ بینک کو آگے کم کرنی پڑے گی, اور اس کا جو امپیکٹ ڈیٹ سروسنگ کے اوپر اس کو سائڈ پہ کر دیں. اگلا جب آئی ایم ایف پروگرام آئے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے, یہ جو ان کی ایک ریسیپی ہوتی ہے اس میں شرح سود میں اضافہ کرنا بھی ہوتا ہے. اس وقت شاید وہ آپ سے شرح سود میں اضافہ کریں, تو آپ پہلے ہی ایک 22% کی ہائیسٹ لیول پہ پہنچے ہو, تو اگر ابھی اس کو 5-6% آپ کم کرنے کی کوشش کریں یا 4% بھی کریں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, تو بائی دا ٹائم جب آپ نیکسٹ پروگرام جائیں گے تو آپ کے پاس اسپیس ہوگی اس کو کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو ایک پلان ان کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کیسے جو ہمارا ریٹیل سیکٹر ہے, ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر کی بات کریں تو معیشت میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 19% ہے, لیکن جو ٹیکس کی بات کریں تو لیس دین 1% ہے. تو حکومت پاکستان نے ایک نیا پروپوزل ان کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کیسے ریٹیلرز جو ہیں ان پر مزید ٹیکس لگایا جائے. اس کی کیا تفصیلات ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.